اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، لیکن ان میں سے فقط ایک مہینے کو یہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی کہ اس کا ذکر اپنی پاک کتاب میں کیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے کو جن وجوہات سے عظمت ملی ہے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور رمضان کو جو فضیلتیں ملی ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں روزے جیسی عظیم عبادت فرض کر دی گئی ہے۔ اسی طرح رمضان کی فضیلت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک عظیم رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ رمضان کی عظمت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت فرما، شعبان میں بھی برکت فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یعنی جس مہینے تک پہنچنے کی دعائیں آقا علیہ السلام کر رہے ہیں اس مہینے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آقا علیہ السلام رمضان کی آمد سے قبل ایک خطبہ دیا کرتے تھے۔ شعبان کے آخر میں آقا علیہ السلام ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جو مشہور روایت ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر رمضان کی آمد سے قبل آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو خطبہ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو؟ اتنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں، لا نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، نہ ہی کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی دشمن آ رہا ہے، بلکہ اللہ کا عظیم مہینہ رمضان آ رہا ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس کی پہلی رات میں اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا، اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگائے۔ حضور نے فرمایا کہ لو یعلم العباد، یہ بھی صحیح ابن خزیمہ اور کنز العمال کی روایت ہے، حضور نے فرمایا، لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون السنہ کلہا، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے تو پھر میری پوری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان کا مہینہ رہے۔ یہ رمضان کی عظمت کا عالم ہے۔ پھر آقا علیہ السلام سے اس کی عظمت اور فضیلت پر جو احادیث مروی ہے ان میں سے ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور اخلاص کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اسی طرح جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح ادا کی، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر
ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اسی طرح جس نے لیلۃ القدر میں نوافل پڑھے، رات کو قیام کیا، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کا عالم ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اولہ رحمہ، کہ جس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، وہ اوسطہ مغفرہ، جس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، وہ آخرہ عتق من النار، اور جس کا آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رمضان کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی وہاں سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں موجود ہے فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور تمام کے تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا کرتا ہے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جب تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کا جو سردار ہے ابلیس، اس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ بڑے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، صرف صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبائر کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، شیطان گناہ پہ ابھارتا ہے، وہ تو قید ہے، تو پھر گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں ہمیں گمراہ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں، ان میں سے ایک شیطان ہے، دوسرا ہمارا نفس ہے۔ ہمارا نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ جب شیطان بنا تو کسی دوسرے شیطان نے تو اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ شیطان کے نفس نے اسے گمراہ کیا تھا۔ تو جو ہمارا نفس ہے یہ شیطان سے بھی بڑا ہمیں گمراہ کرنے والا ہے، شیطان سے بھی بڑا ہمارا دشمن ہے۔ تو شیطان تو قید ہے، ہمارا نفس تو قید نہیں ہے نا، اس کو ہم نے خود قید کرنا ہے۔ اس کا